چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ میں 33 آیت سے شروع کروں گی۔ 33 آیت شروع کرنے سے پہلے کیونکہ ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس پہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تو ہم نے تاریخ بنی اسرائیل بڑا ڈیٹیل سے پڑھا۔ یہ وہی تاریخ بنی اسرائیل ہے جس میں یہ دو اہم شخصیات ہیں جن کے نام عمران ہے۔ پہلا عمران جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ جو کہ جن پہ تورات نازل کی گئی ہے، جن کے ماننے والے آج جو یہود کہلائے جاتے ہیں، ان کے والد کا نام بھی تاریخ بنی اسرائیل میں عمران ہے۔ اور دوسرے کیونکہ اب یہ جو ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، زیادہ تر علماء مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں پر جو عمران ہے جن کا ذکر آ رہا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ یعنی جب حضرت مریم کے والد بنے تو ان کے بیٹے مسیح ابن مریم وہ ان کے نانا بنے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں جو عمران ہے سورہ آل عمران میں جب وہ حضرت مریم کے والد ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا؟ اچھا، اب یہ جب ہم بقرہ پڑھ رہے تھے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی نا کہ جہاں انبیاء کے قتل کا ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معصوم انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ تو اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا حضرت زکریا اور یحییٰ کا نام آتا ہے نا۔ تو یہاں جو اب یہ آیات میں پڑھوں گی اس میں آپ لوگوں کو ضروری ہو کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ جب ہم نے یہ میں نے اسی الگ کیا ہے کہ ایک ہے یہ عمران، ان کے خاندان ہے، یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ دیکھیں وہی والی بات یاد کریں، 1400 سال مسلسل کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل پہ انبیاء نہ ہوں، یعنی ایک نبی اس کے بعد اگلا۔ اسی طرح جو زکریا علیہ السلام ہے یہ کیا ہے اس وقت جو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں اس کے لحاظ سے ہم زمانی ترتیب دیکھیں، اس وقت یہ جو ٹیمپل ہے ہیکل سلیمانی جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت وہ اس کے چیف پریسٹ ہیں۔ یعنی جو ہے آیات اب تلاوت کروں گی یہ اب آپ کو کون سا دور ہے زمانی ترتیب ذہن میں رکھیں۔ یہ اب ہم کون سی آیات پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو 2020 جو اس وقت چل رہا ہے اس سے آپ 2000 سال پہلے چلے جائیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش، یہ اس وقت کا دور ہے۔ اس وقت جو ہیکل سلیمانی کے چیف پریسٹ ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب جب آیات کا تسلسل چلے گا تو اس میں ہمیں تفسیر سے پتہ چلا کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، یعنی کہ وہ چیف پریسٹ ہیں، ہیکل میں ہیں۔ وہاں پہ جب حضرت مریم کو کفالت جب ان کی سونپی جاتی ہے تو وہ رشتے میں ان کے خالو لگے۔ کلیئر ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں یحییٰ، ان کو کون دیے؟ یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی نبوت ملی، ان کا بھی ذکر ان آیات میں آئے گا۔ تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو کہ یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟ زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام۔ آل عمران جن کا ذکر آ رہا ہے ان کی بیٹی مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے المسیح عیسیٰ ابن مریم دیے۔ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یعنی کہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو کون بنے؟ مریم، یعنی مریم علیہ السلام کے خالو جو ہیں وہ زکریا ہو گئے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب جب ان کے بیٹے یحییٰ پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کزن ہو گئے نا پھر، ٹھیک ہے نا، ہم کزن ہی کہتے ہیں نا ان کو کہ وہ خالہ کے بیٹے ہیں، یہ کزن ہو گئے۔ اب آگے جو عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے تو ہم اپنی اردو میں تو ان کو پھر وہ کہیں گے نا کہ یحییٰ علیہ السلام ان کے پھر ماموں لگے، ہم اپنی اردو میں کہیں گے۔ تو یہ رشتہ داری ذہنوں میں رکھیں آپ اپنے، زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، ادھر عمران اور ان کی بیٹی مریم علیہ السلام، ان کے بیٹے مسیح ابن مریم۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا یہاں تک آپ لوگوں کو؟ اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، دیکھیں اب یہ کیا بنے، یہ کنٹمپریریز بنے، یعنی ایک ہی دور کے یہ دونوں تھے، یعنی ایک ہی دور ہوا نا، ادھر وہ خالو ہیں، ادھر یہ ہیں، یہ بھانجی ہیں، پھر ان کے بیٹے ہوئے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح ابن مریم کو ذہن میں لے آئیں، ان دونوں کا اب جب ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابھی ہم 39 آیت پڑھیں گے، نبی من الصالحین، کہ وہ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ کلیئر؟ یحییٰ علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ ابھی ہی جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں 49 آیت بھی ہم پڑھیں گے، وہ کیا ہوگی؟ رسولاً الی بنی اسرائیل،
کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا اس بنی اسرائیل کی طرف. یہ کلیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بنی اسرائیل آپ لوگ واقف ہے نا، ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ سارا بقرہ میں پڑھا ہے. جو 1400 سال چل رہے تھے، میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ موسیٰ ٹو عیسیٰ ذہن میں رکھیں. پہلے رسول موسیٰ علیہ السلام، آخری عیسیٰ علیہ السلام. 1400 سال کا ٹائم پیریڈ، اس 1400 سال میں مسلسل انبیاء ان کے ہاں آتے رہے. یہ ہے وہ دونوں. لاسٹ یہاں پہ آئے گا کنٹمپریریز کون ہوں گے؟ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. دونوں رشتہ دار ہوئے. ایک کو نبی بنا کے بھیجا گیا، ایک کو رسول بنا کے بھیجا گیا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا، یحییٰ علیہ السلام قتل ہو گئے. یحییٰ علیہ السلام تو قتل کر دیے گئے، ہمیں تفسیر سے پتہ چل جاتا ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، تو رسول تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ تو غالب آ کے رہیں گے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے وہ زندہ اٹھا لیے گئے. کلیئر ہو گیا؟ شرط کیا ہے؟ کیونکہ یہ رسول ہیں، ان کا وعدہ ہے، رسول کی ذمہ داری ہے، تو ان کو زندہ اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ حضرت یحییٰ ان کو قتل کر دیا گیا کیونکہ یہ نبی تھے. یہ نبی اور رسول کا فرق ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ ہو گیا کلیئر. اچھا، پھر ایک اور مناسبت بھی ہے ان دونوں میں، وہ ان دونوں کی معجزانہ پیدائش ہے. یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ دونوں کی پیدائش معجزانہ ہے. حضرت یحییٰ کی معجزانہ پیدائش کیسے ہے؟ جو حضرت زکریا ہے وہ بہت بوڑھے ہیں، اس میں آیات میں بے انتہا بوڑھے. ان کی جو اہلیہ ہے وہ ساری عمر بانجھ رہی ہیں، تو ان کو اللہ نے اس بڑھاپے میں یہ اولاد دی. ٹھیک ہے نا؟ تو معجزانہ پیدائش یحییٰ علیہ السلام کی بھی ہے. ادھر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ باپ کے ہیں. تو دونوں کی پیدائش معجزانہ ہے، دونوں کا دور ایک ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، یہ رشتہ داری ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہم جس ترتیب سے اور ڈیٹیل سے ابھی سورہ آل عمران پڑھیں گے، اسی طرح سورہ مریم میں بھی ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اب وہ اگلا جو ٹیبل ہے وہ بھی ذرا سا آپ دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو میں آیات تلاوت کروں گی وہ آپ لوگوں کو کلیئر انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ٹیبل ہے، اچھا یہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ آپ لوگ سب اپنا پرنٹ آؤٹ کر لیں، یہ بہت کام آئے گا آپ لوگوں کو. اچھا، یہ جو سلسلہ ہے آپ سٹارٹ لیں. اب دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے نا؟ پہلا جو سرکل ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام میں واللہ عالم مفسرین کی رائے کے مطابق 2000 سال کا پیریڈ ہے، 2000 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے؟ آدم سے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کو پھر آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ اگلی ہم جو ہیں اس وقت، ہم جو ہیں ان کی 3 اولادوں سے چلے ہیں، حام، سام، یافس، تینوں کا نام لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب جو نسل انسانی ہے وہ حضرت نوح کے ان 3 بیٹوں سے چلی ہے. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آدم ان کی نسل چلی تو نوح وہی نسل چل رہی نا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام ہیں، ان سے تمام انبیاء رسول ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام سامی نسلوں سے ہو گئے. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے نا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یاد ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو، اسحاق علیہ السلام جن سے پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ، اسماعیل علیہ السلام جن سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ وہی نسل آگے چل رہی ہے جن سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے. آپ کو یہ ترتیب ذہن میں ہو، کیونکہ جو میں آیات تلاوت کروں گی، جب آدم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ان کے بعد نوح علیہ السلام کا، وہی نسل چلی تو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے ان 2 بیٹوں سے جو نسل چلی، جو کہ ایک بنی اسرائیل کہلائی، ایک بنی اسماعیل کہلائی. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہی نسل در نسل 1400 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام پہ رکی. عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ بنی اسرائیل ہی کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. یہ پورا ذہن میں رکھیں، اور بہتر ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کا پرنٹ آؤٹ رکھ کے ان آیات کو پڑھا کریں، تو یہ آیات کلیئر ہوں گی انشاءاللہ آپ کو. یہ آپ لوگ ذہن میں سارا خاکہ رکھیں، یہ رشتہ داری بھی ذہن میں رکھیں. اب میں یہ اپنے سبق سا کرتی ہوں 33 آیت سے. ٹھیک ہے؟ چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا، ٹھیک ہے، آدم کو، نوح اور نوح کو، آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو. کلیئر؟ اسحاق کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد، اور ان اولادوں میں ماشاءاللہ انبیاء ہی انبیاء رہے. ٹھیک ہے نا؟ نسل در نسل. آل ابراہیم کو آل عمران، تو اس میں دونوں ذہن میں رکھیں، حضرت موسیٰ کے والد، حضرت مریم علیہ السلام کے والد. لیکن کیونکہ ابھی ذکر زیادہ حضرت عیسیٰ کا آئے گا، تو مفسرین کی رائے کے مطابق یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہوں گے. ٹھیک ہے؟ آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. ٹھیک ہے؟ 34 ذریتم بعدها من بعد، یہ اولادیں ہیں بعض میں سے کی بعض.
کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو زمانی ترتیب؟ یہ سب ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں. واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. آیت 35 اس جب قالت امرات عمران کہا عمران کی بیوی نے ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے نظر مانی لکا تیرے لیے ماں اس بچے کی جو فی بطن میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا. محررن کو ضرور سرکل کریں کہ مطلب آزاد کیا ہوا کہ بھئی یہ جب بچہ پیدا ہوگا ہم اسے اپنا کوئی دنیاوی کام اس سے نہیں لیں گے. ہمارے بچوں سے یہی لنک ہوتا ہے نا، آج ہم کرتے ہیں کل کو وہ ہمارے کام آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کیا دعا کی کہ یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے محررن آزاد کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس سے ہم کوئی دنیاوی کام، ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس بچے پہ. یہ انہوں نے اس سے کر نظر مانی ہے. فتقبل چنانچہ تو قبول کر منی مجھ سے یہ انک انت یقیناً تو ہی سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. فلما پھر جب ودعتها اس نے جنا اسے قالت تو کہا ربی اے میرے رب انی بے شک یہ تو ودعتها جنی ہے وہ انسا یہ تو لڑکی ہے، یعنی ان کے ذہن میں تو لڑکا تھا کہ لڑکا ہوگا تو میں یہ وہی ہیکل سلیمانی ذہن میں رکھیں، وہ عبادت گاہ ہے. سابقہ امت مسلمہ جو یہود ہے بنی اسرائیل، وہ ان کا کعبہ ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے مکہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت یہ سوچ کے نظر کی گئی تھی کہ بھئی جو بچہ ہوگا تو اسے میں وقف کر دوں گی، یعنی ہیکل سلیمانی میں، جس کے چیف پریسٹ حضرت زکریا ہیں. اے میرے رب بے شک میں نے تو یہ جنی ہے لڑکی، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما وداتا اس کو جو اس نے جنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے. اب آپ دیکھیں اگلی آیت بہت اہم ہے، آیت کا حصہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ نہیں تھا وہ لڑکا مانند اس لڑکی کے. اب اس میں عمران یہ جو ہے ان کی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے لحاظ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں تو مفہوم ہوگا کہ یہ لڑکا ہوتا تو خدمت کے لیے میں وقف کر دیتی، لڑکا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ میں وقف کروں گی. اور یہ اللہ کی طرف سے ہم اس کو مفہوم کو کریں تو یہ ہوگا کہ ایسا تو کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا جیسے تم نے بیٹی جنی ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو اس کے دونوں مفہوم. وَإِنِّي اور بے شک میں نے سمیتها نام رکھا ہے اس کا مریم. وَأَنِّي اور بے شک میں أُعِيذُهَا بِكَ اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی وہ آگے ان مریم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی انہوں نے دعا کی ہے، بیٹی کے لیے آگے اس کی اولاد کے لیے. من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، آیت 37 فتقبلها تو قبول کیا اسے ربها اس کے رب نے بقبول قبول کرنا حسن اچھا، وانبتها پھر اس نے پرورش کی اس کی نباتن پرورش حسنا اچھی، وکفلها اور اس نے کفیل بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو. رائٹ، کلیئر ہو گیا کہ ہیکل سلیمانی ہے جن کے چیف پریسٹ جو ہیں وہ زکریا علیہ السلام ہیں، اور ان کو کفالت کس کو سونپی گئی؟ زکریا علیہ السلام کو. کس کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی. کلما جب بھی داخل ہوتے علیہا اس پر زکریا علیہ السلام محراب حجرے میں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ جو کمرے بنائے ہوتے تھے ان کا حجرہ تھا. وجدہ تو پاتے عندہا اس کے پاس رزقن کچھ کھانے کو ہوتا تھا. اچھا، اس رزق کو بھی ضرور سرکل کریں. دیکھیں واللہ عالم جو مفہوم ہے وہ آپ دونوں لکھا کریں، جن کے دو مطلب ہیں. اب اس رزق کے دو مطلب ہیں. ایک تو وہاں غیر موسمی پھل کہا گیا ہے کہ جب وہ آتے تھے محراب میں تو وہاں کچھ حجرے میں پھل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، بے موسمی پھل. ایک تو رزق کا یہ مطلب ہے. دوسرا رزق کا یہ مطلب ہے کہ ان کو علم و حکمت ہوتا تھا، یعنی بات کرتے تھے تو بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کرتی تھی. یہ دونوں الفاظ ذہن میں رکھا کریں اس رزق کے مفہوم میں. قال زکریا علیہ السلام نے کہا یا مریم اے مریم انا کہاں سے آتی ہیں لکی حاضا یہ تیرے پاس. قالت مریم علیہ السلام نے کہا ہوا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں. ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہے بغیر حساب، ٹھیک ہے نا، بغیر حساب. ہنالکا وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب حبلی عطا کر مجھے من لدن کا اپنے پاس سے ذریتن طیبتن پاکیزہ اولاد. انکا بے شک تو سمیع خوب سننے والا ہے دعا کا. اب یہ بشری تقاضے کے تحت اس بڑھاپے میں جب انہوں نے یہ نعمتیں دیکھی تو انہوں نے بھی وہاں پہ اللہ سے دعا کی. یہ ذہن میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب یہ وہ جو قرآن کا انداز میں آپ کو بتاتی ہوں نا، اب یہ دعا تو ہم نے پڑھ لی نا آج سورہ آل عمران 38 میں.
اس دعا کا ڈیٹیل کہ انہوں نے اس بڑھاپے میں بھی جو یہ دعا کی اور یہ دعا کی، تو دیکھیں ڈیٹیل کہاں ہے، سورہ مریم میں پڑھیں گے. آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ مریم آیت 4 اور 5. یعنی جب میں سورہ مریم آیت 4 اور 5 پہ آؤں گی تو میں یہ پھر آپ کو سورہ آل عمران کی آیت ریپیٹ کراؤں گی کہ دیکھیں وہاں انہوں نے محراب پہ کھڑے ہو کے جو دعا کی تھی وہ کیوں کی تھی، وہ سورہ آل عمران 4 اور 5 میں ہم پڑھیں گے. یہاں انہوں نے یہ دعا کی کہ اتنا رزق دے کے انہوں نے بھی اللہ سے اس بڑھاپے میں دعا کی. فنادتہ، چنانچہ آواز دی اسے ملائکۃ فرشتوں نے، وہوا جبکہ وہ قائم کھڑا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحرابی حجرے میں، انا بے شک اللہ، اللہ یبشرو کا تجھے بھی خوشخبری دیتا ہے. دیکھیں یہ جتنے گرامیٹیکل رول مجھے آتے ہیں نا یہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی. یہ جو کا صیغہ ہوتا ہے نا جہاں یہ تجھے تیرے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے تجھے، بھی یحییٰ یحییٰ کی، مصدقن اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ کنٹمپریری اس دور کے ہیں. تو جب وہ آئیں گے وہ تصدیق کریں گے بکلمتن اس کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی آیت کہ یہ ہر نبی رسول اپنے آنے والے کی تصدیق کر کے جاتا ہے. رائٹ، ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ تورات میں اور انجیل میں کلیئر ساری پیشن گوئیاں موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. تو یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کی طرف سے آئیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، وہ سیدن سردار ہوگا، وہ حسورن بہت ضبط کرنے والا ہوگا اپنے نفس کا، ونبیا من الصالحین. اس کو ہائی لائٹ کریں، یحییٰ علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، میں نے بھی بتایا ہے نا آیت 39. ٹھیک ہے نا، وہ نبی ہوگا صالحین میں سے. قالا زکریا علیہ السلام نے کہا، اب یہ دیکھیں ان کو یبشر کا ایک خوشخبری سنا دی گئی کہ تمہیں بیٹا ملے گا. ٹھیک ہے نا، بیٹا دیا جائے گا جو سردار ہوگا، بہت ضبط کرنے والا ہوگا، نبی ہوگا صالحین میں سے. اب دیکھیں آیت 40. قالا زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انا یکونو کیوں کر ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد جبکہ تحقیق، بلغنیا پہنچ چکا ہے مجھے، کبرو بڑھاپا، وامراتی آخر میری بیوی تو بانج ہے. اب یہ دیکھیں دعا بھی کی، خوشخبری بھی سنا دی گئی، لیکن یہ بشری تقاضا ہے کہ ذہن میں آیا ایسا کیسے ہو جائے گا. قالا فرشتے نے کہا، کذالک اللہ اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بوڑھے ہو، بانج بیوی ہے، اللہ کا تو حکم ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، آیت 41. قالا زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، لی میرے لیے، سوری تو نہیں ہے، اجل بنا دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی. قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیاتو کا تیری نشانی اللہ یہ کہ ہے، کیا نشانی بتائی، اللہ کے نہیں، تو کلمہ تو کلام نہیں کر سکے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثہ ایام 3 دن تک، یعنی 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی جو قوت گویائی تھی نا وہ سرد کر لی گئی. ٹھیک ہے، یہ نشانی تھی، اور تم اشاروں سے بات کرو گے. ٹھیک ہے نا، نہیں کر سکو گے تم کلام 3 دن تک لوگوں سے، الا رمزا اشارے سے. وذکر اور یاد کرو رب کا اپنے رب کو، کثیرن کثرت سے، وسبح اور تسبیح کر، بالعشی والابکار شام اور صبح. کلیئر ہو گئی آیت 42. وَإِذْ اور یاد کرو جب، قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ کا چن لیا ہے تجھے. اب یہ ورڈ دیکھا گیا نا، چنا گیا ہے، چنا ہے تجھے، وطہرکی اور پاک کیا ہے تجھے. یہ کا صیغہ دیکھتے چلے جائیں، دیکھیں اس سے ترجمہ نا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ تجھے چنا ہے، وطہرکی تجھے پاک کیا ہے، واصطفیٰ کی اور برگزیدہ کیا ہے تجھے، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پہ. ٹھیک ہے، آیت 43. یا مریم اے مریم، اقنتی تو فرما برداری کر، لی ربی کا اپنے رب کی، وسجدی تو سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 44. ذالک یہ، من انباء الغیبی کچھ غیب کی خبریں ہیں، نوحی جو ہم وحی کرتے ہیں، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب آپ دیکھیں 43 تک کیسے تسلسل چل رہا ہے نا، بالکل ہم ویژولائز کرتے ہیں کہ ہم اس ماحول میں چلے گئے. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ آیات ہوتی ہیں نا، ان کو سمجھ کے جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں خود فیل ہونے لگ جاتا ہے
ان میں ایک دم پھر ایک ایسی آیت آتی ہے. اب 44 کیا ہے دیکھیں، یہ تمام یہ قرآن کا معجزہ ہے. یہ 44 آیت کو دیکھا کریں، آپ اور میں آج سے 2000 سال پہلے چلے گئے ہیں. یعنی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں انہیں علی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہے نا، آپ وسلم پہنچائی گئی. کس نے پہنچائی؟ یہ ذہن رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہی کس نے اللہ سے کس نے سنی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. انہوں نے پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی السلام نے. یہ غیب کی خبریں پہنچائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم وہی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما کنتا، نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اس جب یلقونا، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، کہ ان میں سے کون، یکفلو، جو کفالت کرے گا، مریم علیہ السلام کی. وما کنتا، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لدیہم، ان کے پاس، اس جب یختصمون، جب وہ آپس میں باہم جھگڑ رہے تھے. اب ابھی تک نا وہاں ہیکل میں کوئی عورت نہیں وقف کی گئی تھی نا، مردوں کا سلسلہ تھا. اب ان تمام کاہنوں میں سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل میں ہو، میں اس کی کفالت کروں. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے نا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی وہ قلم پھینک رہے تھے. اب یہ اس کو اس دور کا ہی رکھیں کہ آیا اس وقت یہ ہوتا ہوگا کہ بھی کوئی قلم پھینکے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہوگی، اس کو کفالت دی جاتی ہوگی. تو یہ اس وقت کی اب دور کی یہ تصویر بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. 45 اس جب قالتی، کہا، ملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، تجھے خوشخبری دیتا ہے، یعنی خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمتین، کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے. اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ، اس کا نام ہوگا مسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. وجیحن، وہ بڑا مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں. ان ورڈز کو، یہ لنگوسٹک ٹرمز آج آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے ان آیات کو سمجھنے کے لیے، کہ بڑا مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. رائٹ، 45 تک کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. 46 وَيُكَلِّمُ، اسے ذرا دھیان سے دیکھیں. وَيُكَلِّمُ، وہ کلام کرے گا، ناسا، لوگوں سے، فی المہدی، یعنی گہوارے میں. ٹھیک ہے نا، یہ ہم سورہ مریم میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جب پیدا ہوگا پیدائشی اس وقت بھی وہ کلام کرے گا لوگوں سے. وہ کہلن، کو ضرور سر کریں، وہ کہلن، اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی بڑھاپے کی، پختگی کی، بڑھاپا نہیں کہیں گے سوری، پختگی کی عمر کو بھی. وہ کہلن من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. دیکھیں یہ مقام ہے جس پہ پھر یہ قرآن کی آج ہم پیشن گوئی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ گہوارے والا تو ہو گیا. اب یہ جو ہے کہ وہ ابھی پختگی کی عمر، اچھا یہ ٹرم نا آپ کو قرآن میں ایج کا پتہ چلے گا. پختگی کی عمر نا 40 کو کہا جائے گا، سورہ احقاف میں آئے گا کہ پختگی ہے نا، یہ 40 عمر ہوتی اس طرح کی ہے کہ وہ پختگی کی عمر ہوتی ہے. تو یہ اب پیشن گوئی ہے کہ ابھی وہ اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی وہ ان کو موت وارد نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. وہ ادھیڑ عمر میں، پختگی کی عمر میں دوبارہ آئیں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر اس کے بعد ان کے بچے ہوں گے، اور وہ نظام خلافت جو پوری دنیا میں قائم ہوگا. ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا نا، دین اللہ، وہ دین اللہ قائم ہوگا. تو آیت کا اتنا پورشن تو ہے کہ ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے اس وقت گہوارے میں اس وقت بات کی ہے پیدائشی. اور کہلن کیا ہے؟ کہولت کی عمر کون سی بتائی گئی؟ 40. تو یہ ابھی نہیں ہے، یہ ابھی پیشن گوئی ہے قرآن کی کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا گہوارے میں بھی، اور ادھیڑ عمر یعنی پختگی کی عمر، پختگی کی کون سی؟ 40 بتائی گئی ہے. اور یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، جنت میں جو عمر ہے جوانی کی، وہ سب جو ہے وہ 30 سال کے ہوں گے. یہ آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا. یہاں پر جو ہے یہ 40 ہے، یعنی کہ ابھی وہ آئیں گے، پھر آئیں گے بھی، ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ نظام خلافت پوری دنیا میں قائم ہوگا. تو ٹھیک ہے، آیت نمبر 46 کا اتنا حصہ کیا ہے؟ یہ پیشن گوئی ہے. اچھا آگے دیکھیں 47. قالتی، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی، کس طرح ہوگا میرے لیے، ولد، لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے. قال، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن، کسی کام کا، فانما، تو صرف، یقول، وہ یہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن فیکون، ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. آیت نمبر 48 بہت اہم ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. وَيُعَلِّمُهُ، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا، وہ تعلیم دے گا اسے،
کتاب کی والحکمت اور حکمت کی. کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب دیکھیں احکامات شریعت کو کہتے ہیں. کتاب میں آج احکامات ہے نا, ہم ان احکامات کو ہی فالو کریں نا جو ہمیں حکم دیا گیا اس قرآن میں. جیسا کہ اب آپ لوگوں نے سورہ بقرہ میں ہم نے بہت احکامات پڑھے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کتاب وہ تعلیم دے گا, کتاب کی, حکمت کی, تورات و انجیل. یہ جتنے سوری یہ واؤ ہے نا, ان کو سرکل کر لیا کریں. یہ اب آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی, اس میں احکامات تھے, شرعی احکامات تھے, ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا. احکامات کیا ہیں؟ حج, عمرہ, زکوٰۃ, رمضان, روزے, یہ وہ حکم ہے جو کرنے ہی کرنے, انہیں احکامات کہتے ہیں. انجیل کیا ہے؟ حکمت, ٹھیک ہے نا. وہ 1400 سال جو کہ موسیٰ ٹو عیسیٰ چلتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوتی ہے, اس میں احکامات نازل ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس بنی اسرائیل ہی کی طرف نبی رسول بنا کے بھیجے گئے تھے, تو ان کو جو انجیل نازل ہوئی تھی اس میں حکمت تھی. یعنی اس کو آپ دیکھ لیں, وہ سکھائے گا کتاب اور حکمت, تورات اور انجیل. تو تورات اس کے نیچے ضرور لکھیں, اس میں احکامات نازل ہوئے تھے, انجیل میں حکمت تھی. اور یہ جو قرآن جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, یہ کیوں کامل ہدایت ہے؟ اس کے اندر احکامات بھی ہیں, حکمت بھی ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ 48 آپ کو اس میں ضرور لکھ لیں تاکہ یہ آگے بھی آئے گا تو آپ لوگوں کے ذہن میں رہے. انجیل میں حکمت, تورات میں احکامات, قرآن کامل, اس میں دونوں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی لیے یہ وہ ہے جس کو پھر اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. آگے آیت نمبر 49, وَرَسُولًا, اور بنائے گا اسے رسول, اِلَى بنی اسرائیل, یہ ان یہودیوں کی طرف, ان بنی اسرائیلیوں کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی بنی اسرائیل کی طرف, رسولاً اِلَى بنی اسرائیل. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بھی شروع میں کہا نا, 39 آیت 39 آیت کیا تھی؟ حضرت یحییٰ کے لیے نبی من الصالحین. 49 آیت حضرت عیسیٰ کے لیے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل, ٹھیک ہے نا. انی, وہ کہے گا بے شک میں قد جئتکم, لایا ہوں تمہارے پاس, بی آیاتین, عظیم نشانی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ حضرت عیسیٰ کے جو معجزات ہیں ان کو 1 2 3 کر کے ضرور آپ لوگ اپنے قرآن پہ لکھیں. نمبر 1, انی, کے بے شک میں, اخلقو, میں بناتا ہوں, لکم, تمہارے لیے, من الطین, گارے, کہیئت الطیر, پرندے کی شکل, پرندے کی شکل کی مانند میں بناتا ہوں تمہارے لیے ایک پرندہ, ٹھیک ہے نا. پہلا معجزہ. دوسرا, فانفخو, میں پھونک مارتا ہوں, فیہ, اس میں, فیکون طیرن, سوری یہ بھی پہلا ہی ہے کہ وہ جو میں بناتا ہوں تو اس میں پھونک جب ڈالوں گا تو وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے. یہ پہلا ہے. باذن اللہ کو ضرور سرکل کریں کہ اس میں حضرت عیسیٰ کا اس میں کوئی نہیں تھا کمال, یہ وہ معجزہ تھا باذن اللہ تھا, اللہ کے حکم سے. اسی لیے آیات میں ہر دو اس میں آپ کو ملے گا باذن اللہ, باذن اللہ, کہ بے شک وہ بنایا انہوں نے گارے سے پرندہ, اور اس میں پھونک مارتا ہوں وہ ہو جاتا ہے پرندہ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. پھر کیا ہے سیکنڈ, وہ ابریئو, اور میں اچھا کر دیتا ہوں, اکمہ و ابرس, کس کو؟ مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے کو, اور یہ جو کوڑ کا برس کا مرض ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. یعنی پہلا پرندہ, اور دوسرا کیا ہے کہ میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور یہ برس والے کو, کوڑ کو, مریض کو, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, وہ احیی الموتى باذن اللہ, اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو باذن اللہ, اللہ کے حکم سے, ٹھیک ہے. پرندہ آیا, پھر اس کے بعد بیماری کے ٹھیک ہونے کا آیا, مردوں کو زندہ کرنے کا آیا, ٹھیک ہے, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم, میں تمہیں خبر دیتا ہوں, بما, اس چیز کی, تاکلون, جو تم کھاتے ہو, وما, اور ان چیزوں کو, تدخرون, جو تم ذخیرے کرتے ہو, جو گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو, ٹھیک ہے. میں وہ بھی تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو, فی بیوتکم, تمہارے گھروں میں, ان بلا شبہ, فی ذالک, اس میں, لآیات, البتہ بڑی نشانی ہے, لکم, تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ہو ایمان والے. شرط کیا؟ اگر تم ہو ایمان والے تو تم یہ مانو گے, ٹھیک ہے. یہ بڑے بڑے معجزات ہیں حضرت عیسیٰ کے, پرندے میں پھونک مار کے اس کا اڑنا, اور پھر یہ کہ پیدائشی اندھے اور برس کو اچھا کر دینا, مردے کو زندہ کرنا, اور ان کو یہ خبر دینا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا ذخیرہ کرتے ہو. یہ کلیئر ہو گیا 49 آیت. اب آ جائیں 48 کی طرف, ٹھیک ہے. وہ مصدقن, اور تصدیق کرنے والوں, لما, اس کتاب کی, بینا یدیہ, جو پہلے سے نازل شدہ ہے, من التورات,
तौरात व उहिल्ला, ताकि मैं हलाल कर दूं, इस पोर्शन को जरा गौर से देखें कि मैं हलाल कर दूं लकुम तुम्हारे लिए, बाद अल्लज़ी बाज वो चीजें हुर्रिमत जो तुम्हें हराम कर दी गई हैं, अलैकुम तुम पर। ठीक है, अच्छा इतना पोर्शन जरा सा मैं डिस्कस करूंगी कि वो कौन सी चीज है, कि भाई इन लोगों ने कौन सी चीजें जो अपने पे हराम कर दी गई हैं। आप लोग याद करें अपने सूरह बकरा में आयत 65 में ना मैंने अभी बहुत मुख्तसर जिक्र किया क्योंकि उसका डिटेल अभी सूरह मायदा में आएगा। वो यौम सब्त कहलाता है, हफ्ते का दिन। जो आज का भी प्रैक्टिकल ज्यू है ना, वो आज भी हफ्ते के दिन दुनियावी काम नहीं करता, जो प्रैक्टिकल ज्यूज है, ठीक है ना। अच्छा, हफ्ते के दिन का क्या था, इनको हुक्म दिया था, जैसे हमारा जुम्मे का दिन है इबादत का, इनका हफ्ते का दिन है ज्यूज का। अच्छा, इनको कहा गया था कि भाई तुमने दुनियावी काम नहीं करना है, इबादत करनी है, तो इन लोगों ने उस दिन भी मछलियां पकड़ी जिस पे ये जलीलो ख्वार बंदर बना दिए गए। अच्छा, अब वो जिन्होंने नाफरमानी की वो तो बना दिए गए, उसके बाद खैर वो बंदर खत्म कर दिए गए थे, लेकिन जिन्होंने उसको देखा ना, वो इतना यानी उसमें उनको खौफ बैठ गया कि मैं आपको इसका बताती हूँ जो डिटेल है, कि यहूदियों ने इतना ज्यादा उसका खौफ इतना बैठ गया कि वो इतना उन्होंने गलू कर लिया कि किसी मरीज के लिए दुआ करना कि अल्लाह तुम्हें शिफा दे, ये भी उन्होंने इसको नाजायज करार दे दिया, उसको भी जायज नहीं कहते थे। उन्हें लगा कि ये भी दुनियावी मामला है कि हम कहें कि जी अल्लाह तुम्हें शिफा दे, उन्होंने इस हद तक गुलू पे निकल गए। तो इसकी फिर नफी आई कि इस हद तक नहीं पहुंचना, जिन्होंने गलत काम किए थे उनकी इबरत है तुम्हारे लिए कि मत करो। तो ये वो चीजें थी जो इन्होंने अपने ऊपर हराम कर दी थी, तो उनको फिर हलाल किया गया कि यहाँ तक, इस इंतहा तक नहीं पहुंचना। यानी आपके मेरे लिए भी एक सबक है, जितना अल्लाह ताला ने कहा है उतना हद तक रहो, उसमें आगे मजहब और दीन के मामले में आगे निकल जाना ये नहीं है इजाजत। तो गलू इतना ना किया जाए कि हम आगे इंतहा तक निकल जाएं। तो ये उस मामले में इंतहा तक निकल गए थे, तो उसके लिए फिर हजरत ईसा को भेजा गया कि मैं हलाल कर दूंगा तुम्हारे लिए बाज वो चीजें जो हराम कर दी गई थी, जो तुमने खुद अपने ऊपर हराम कर दी थी। तो फिर यहाँ तक ये लोग निकल गए थे। तो इसमें यौम सब्त का मामला है, जिसका डिटेल इंशाल्लाह आप लोग सूरह माइदा में पढ़ेंगे, ठीक है। वजीतुकुम, मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, बिआयतिन अजीम निशानी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फत्तकुल्लाह, चुनाचे तुम डरो अल्लाह से, व अतीऊन, और इताअत करो। आयत नंबर 51, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, रब्बी, मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा रब है, फाबुदूहू, लिहाजा तुम उसी की ही इबादत करो, हाजा, ये है, सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। अगली आयत अब बहुत अहम है, अगली आयत के लिहाज से हम डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं तर्जुमा करके आप लोगों को बता दूं, आयत नंबर 52, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ये सारी ज़बानी तरतीब ना जहन में रखें। उनके मुआवजे के बताए गए, फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई। अब हम इसी तरह पढ़ रहे हैं ना। अब ये क्या है, अब वो मामला है कि जब आपने तबलीग शुरू कर दी है, अब आपकी तबलीग का जो एरिया है वो शाम फलस्तीन का एरिया है, गलीली लेक है जो आज भी है, वो मैं अभी बाद में दिखाती हूँ। इसके बारे में आप जहन में रखें कि हजरत ईसा कहाँ पे तबलीग कर रहे हैं। फलस्तीन का एरिया, शाम का बॉर्डर भी लगता है, गलीली लेक है, उर्दू में गलीली झील है, वहां पे वो तबलीग किया करते थे, ये आप लोग जहन में रखें। अच्छा, अब जब तबलीग करते थे तो अब झील के पास के लोग कौन होंगे, झील के पास के लोग तो वही होंगे ना जो धोबी होंगे, जो आके जाहिर है वो करते थे। अच्छा हाँ, ये आ भी गई ना, ये आप लोग जहन में रख लें। ये फलस्तीन है, फलस्तीन के पास देखें शाम का एरिया है, और ये गलीली लेक है, गलीली लेक, ठीक है, लिखा भी हुआ है GALIEE, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कौन से लोग थे, यहाँ पे वही वाले लोग थे ना कि जो मछेरे होते थे, जो मछलियां पकड़ते थे, या वो जो ये धोबी होते थे जो आके कपड़े धोते थे। तो ये जो हवारी वर्ड अभी आएगा ना, हवारी इनका नाम आता है, इनके मानने वाले हवारी थे। अब आप लोग ये जहन में रखें, ये क्योंकि बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, वही बनी इसराइलियों में से ही लोग थे जो कि हजरत ईसा पे ईमान लाए। वो लोग कौन थे, जब वो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए तो वही थे ना, बनी इसराइल के लोग ही थे ना। उनमें से वो जिनको अल्लाह ने तौफीक दी और फिर वो हजरत ईसा पे ईमान लाए, वो हवारी कहलाए गए। हवारी के असल मायने धोबी के हैं, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। हवारी उसके असल मायने धोबी के हैं, जो कपड़ों को धो धो के साफ करता है, यानी उनका मैल निकालता है ना, ठीक है। इसी तरह वो जो मछली वाले थे, मछेरे थे, वो मछलियां पकड़ते थे। तो जब हजरत ईसा उनको दावत देते थे तो यही कहते थे कि जैसे तुम लोग अपने कपड़ों को धो धो के मैल निकाल रहे हो ना, तो अपने इखलाक और किरदार को भी साफ करो। ये एरिया आप लोगों के जहन में आ गया। जो आज का सीरिया और ये लुबनान, उर्दन, ये सब है ना जो करीब करीब के इलाके हैं, ये सारा शाम अरब कहलाया करता था। ये क्लियर हुआ। तो वहां पर ही हजरत ईसा की तबलीग का जो टाइम है, ये वाला टाइम है जिसमें वो गलीली झील पर ही वहां पर दावत दिया करते थे, तबलीग किया करते थे, और वो हवारी कहलाए गए थे, जिसका मतलब जो है वो फिर
اصل معنی پھر اس کا دھوبی ہے. یہ آیت تلاوت کرتے کہ پھر میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ پہ جاتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں یہ ورڈ کیا ہے. جب وہ تبلیغ کر رہے تھے فلما احسا، احسا کو ضرور سرکل کریں، یعنی آیت 52 میں فلما احسا، جب انہوں نے محسوس کر لیا. محسوس کیا کیا؟ محسوس یہ کیا نا کہ میں تبلیغ جو کر رہا ہوں یہ یہودی میرے خلاف چل رہے ہیں. کون؟ یہودی علماء. یہودی علماء کا بار بار ذکر ہم نے بقرہ میں پڑھا ہے نا کہ یہودی علماء نے تورات اپنے حد تک رکھی ہوئی تھی. تورات میں جو پیشن گوئیاں تھیں حضرت عیسیٰ کی، ان تمام کی انہوں نے اپنے حد تک رکھی ہوئی تھیں، یہ عام پبلک کو نہیں بتاتے تھے. اسی لیے یہودی علماء کا ذہن میں لایا کریں کہ تورات جو تھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. فلما احسا، جب انہوں نے محسوس کر لیا تھا عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان میں کفرا، کفر کو، کس کا؟ یہودی علماء کے بارے میں کہ یہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا. قالا، تو کہا، من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مدد کرے گا، کون ہے جو میرا مددگار بنے گا، اللہ، اللہ کے لیے. قالا حواریون، ان حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وشہد، تو گواہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ گواہ رہے، بأننا مسلمون، اس بات کا کہ بے شک ہم فرما بردار ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر اوکے اوکے ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی کنٹینیو ہے کہ ان ڈیٹیل جو ہے وہ آیت 54 میں آئے گا. ٹھیک ہے، آیت 52 کلیئر ہوئی. آیت 53 دیکھیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے، بما، اس چیز کا جو انزلتا، تو نے نازل کی، واتبعنا، ہم نے اتباع کیا رسول کا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ گواہی دی پھر انہوں نے دعا بھی کی کہ اے ہمارے رب اب ہم ایمان لائے ہیں اس چیز کے ساتھ، انزلتا، جو تو نے نازل کی ہے، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کیا ہے رسول کا. ٹھیک ہے، ہم نے اس رسول جو آیا ہے یہ وہی بنی اسرائیلیوں میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی، پھر وہ حواری کہلائے گئے. ہم نے تب کیا رسول کا، فاکتبنا، پس تو لکھ لے ہمیں، مع شاہدین، گواہوں میں سے. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 53. ٹھیک ہے، آیت نمبر 54. وہ مکرو، انہوں نے تدبیر کی، وہ مکر اللہ، اور تدبیر کی اللہ نے بھی. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اللہ نے بھی. واللہ، اور اللہ، خیر، بہت بہتر ہے، ماکرین، سب تدبیریں کرنے والوں میں. اب یہ سارا دور، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا 52 53 54، ان تینوں کو ذہن میں رکھیں. اور اب یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں کہوں گی تو یہ اب آیتیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایریا سمجھ آ گیا نا، گلیلی لیک ہے اور ابھی بھی ہے اسرائیل میں، اور ایریا وہ والا کہلایا گیا ہے، اور وہاں پہ وہ تبلیغ کرتے تھے. حواری کون ہے؟ وہ دھوبی ہیں. اب یہ یہودی علماء جنہوں نے سازش کی، اب یہ میں نے الگ پورا اس کا اسی لیے آپ لوگوں کو، تاکہ یہ تین آیتیں کلیئر ہو جائیں، 52 53 54. اب آپ آ جائیں، دیکھیں ابھی اس کو 2000 سال ہم پہلے چلے آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ٹائم آتا ہے نا. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 63 قبل مسیح، ویسے آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا وہ جو میرا ایک ہے نا سلسلہ بنی اسرائیل، یہ وہی والے پوائنٹس ہیں. وہاں سے 63 سال پہلے قبل مسیح، یعنی 63 سال پہلے رومن امپائر آ چکا تھا. رومن امپائر آ چکا تھا ان کے پاس نا، یعنی یہ فلسطین، یروشلم، ہیکل سلیمانی، یہ سب رومن کے انڈر آ چکے تھے. رومن کون تھے؟ بت پرست تھے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، وہی بتوں کو مانتے تھے. یہ لوگ کون تھے؟ تورات والے، یہ تو اللہ کو مانتے تھے لیکن اخلاقی طور پہ بالکل گر چکے تھے. اور وہ دیکھیں یہ جو 1400 سال سلسلہ چلتا تھا یہ یہی تھا، جب اخلاقی طور پہ پستی آتی تھی تو اگلا نبی، پھر اخلاقی طور پہ پستی آتی تھی تو اگلا نبی. اب اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے تھے. حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ وہ جو حالات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. رومن امپائر چل رہا ہے اور یہ جو ہیں یہودی ہیں، یہ بالکل ان کی جو قبضہ ان کا ہو چکا ہے یروشلم کا، لیکن مذہبی آزادی تھی کیونکہ بھئی اللہ کو ماننے والے تھے، تورات والے تھے، تو ان کو بیسکلی آزادی نہیں تھی لیکن مذہبی آزادی تھی. اس میں ایک شخص ہیروڈ دا گریٹ، ہیروڈ دا گریٹ، کیونکہ اسی بادشاہ کا نام بار بار آئے گا. ٹھیک ہے نا، یہ یہودی جو آدمی تھا نا، ہیروڈ دا گریٹ، ہیرود اعظم، اس نے رومن امپائر کو، خوشنودی کیا ہوتی ہے، رشوتیں لے لو کے اپنا وہ جو ایک مقام بنا لینا، اس نے یہ حاصل کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یہودیوں کو دینی اور اخلاقی پستی کی زوال کی حد تک پہنچ چکے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے، یہ لوگ پہنچ چکے تھے، یہ زمانی ترتیب ذہن میں رکھیں، یہ حالات آ چکے تھے. اچھا، اس میں جو رومن امپائر تھی انہوں نے اس یہودیوں کو مذہبی آزادی دی گئی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا اپنا تورات ہے اور یہ ہے ہیکل سلمانی ہے اور تم لوگ جو اپنی عبادتیں کر رہے ہو، یہاں تک ان کو یہ دی گئی تھی. اس وقت اس پستی کے اخلاقی اور اخلاقی اور یہ جو دینی زوال کی کنڈیشن ہو چکی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزانہ طور پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی.
क्लियर हो गया? रोमन एम्पायर और इनकी अखलाकी पस्ती का हाल, उसमें हेरोड द ग्रेट जो है ये बादशाह कहा जाता है, लेकिन इतना ही मेन एम्पायर तो उनकी थी, ये यहाँ यहूदियों के हद तक। और उसमें हज़रत ईसा की पैदाइश होती है जो कि बहुत मौजज़ाना थी कि ठीक है वो बिन बाप के थे, ठीक है ना। आगे देखें, ये जो यहूदी उलमा थे इन्होंने अब जब ये देखा ये बिन बाप के हैं और इनकी तरफ रसूल बना के भेजे गए हैं। अब देखें, जो रसूल बना के भेजा देता है वो तो इखलाकी तालीम देता है, जब वो इखलाकी तालीम देगा तो फिर इनको तो अपनी सरदारियां छोड़नी पड़नी थी ना। वो जो इन्होंने खुशनुदियां कर करके रोमन एम्पायर के थ्रू अपने स्टेटस बनाए हुए थे, ये वो छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको क्लियर हुआ कि क्यों ये हज़रत ईसा के दुश्मन बने? ये इसलिए बने कि रोमन एम्पायर के साथ मिलके इन्होंने अपना एक मुकाम बनाया हुआ था। फिर आपको पता है एक स्टेटस होता है, ये मिली होती हैं, वो मिलके गलत काम सारे हो रहे होते हैं। अब जब एक रसूल आता है वो तो फिर सीधी हदायत देता है, वो तो इखलाकी तालीम देता है। जब हजरत ईसा जो कि इनकी तरह रसूल बना के भेजे गए थे, यहूदी उलमा का उस वक्त स्टेटस था, वो इनके खिलाफ चालें चलने लग गए, जिनमें सबसे बड़ी क्या थी? माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, इन्होंने सबसे पहले इनको वलदुज़्ज़िना कहा कि ये बिन बाप के हैं। ये आप लोग सारा सूरह निसा में पढ़ेंगे। फिर माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह इन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया, जिना का इल्जाम लगा दिया। ये दोनों आयतें हम सूरह निसा में पढ़ेंगे। ये इन्होंने हजरत ईसा के खिलाफ चालें चली, ठीक है ना। अब आपको ये चाल समझ आएगी, इन्होंने क्या चालें चली कि इनको मानना पड़ा तो ये तो सारी चौधराहटें हमारी सरदारियां खत्म हो जाएंगी, ये इखलाकी तालीम दे रहे हैं तो इनके खिलाफ हो जाओ और इन पे इल्जाम लगा दो, ठीक है। अच्छा, फसादी का इल्जाम क्यों लगाया? कि ये हमारे जखीरे जो हैं उनकी खबरें दे देता है, जो मोअज़्ज़िज़ है ना ये उनकी खबरें दे देता है। अच्छा, फिर क्या? ये बिन बाप के हो गया, फिर इनकी माँ पे इल्जाम लगा दिया। ये तीनों जहन में रखें, ये इनके खिलाफ चालें चली थी, ठीक है। अच्छा, अब ये चालें जो चली थी ये क्या थी? कि ये कानून की गिरफ्त में आ जाए, क्योंकि अपनी तो बना के रखा हुआ था ना रोमन एम्पायर के साथ। ये आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इन यहूदियों ने हजरत ईसा को मुर्तद और वाजिबुल कत्ल करार दे दिया, ठीक है, वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। क्यों क्यों करार दे दिया गया? क्योंकि दीनी मजहब तो इनका था ना, रोमन तो बुत परस्त है, उन्हें इससे क्या, वो तो उन्होंने मजहबी आजादी इनको दी हुई थी। इन्होंने जब इनको मुर्तद करार दे दिया तो उन्हें क्या, रोमन्स को क्या? ये तो इनका मजहबी मामला था ना, ये तो इनका मजहबी मामला था। जब इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर, हत्ता कि अगर आप लोग कभी सर्च करें तो इसमें डिटेल आता है कि रोमन एम्पायर ने कहा था कि हमें ऑफिशियली कानूनी तौर पे तो कोई ऐसा जुर्म नजर नहीं आता हजरत ईसा का, लेकिन अब ये तुम लोगों का मजहबी मामला है, तो मजहबी मामले में इन्होंने इनको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया गया। तो यहाँ की जो आयत मैंने अभी पढ़ी है 54, कि यहूदियों ने अपनी चाल चली, अल्लाह ने अपनी चाल चली। अब ये चाल जो है ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चाल चली थी। और वो अहस्सा महसूस किया, आप लोगों को क्लियर हो गया कि हजरत ईसा ने महसूस कर लिया कि ये कुफर पे अड़े हुए हैं यहूदी उलमा, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो इखलाकी तालीम दे रहे थे, क्योंकि ये लोग पस्ती की हद तक गिर चुके थे। अब आ जाए उस चाल की तरफ। अच्छा, इसमें सबसे अहम नुक्ता जो हम पूरे कुरान में हमें नहीं मिलेगा, ये चाल हमें पूरे कुरान में नहीं मिलती, हमें तमाम अहदीस में भी नहीं मिलती, ठीक है। जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी ना हमारे पास कुरान में है ना हमारे पास अहादीस में है। अब क्योंकि हम डॉक्टर इसरार का ही ये सारे लेक्चर्स हैं, ये मैंने उनका ही सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उलमा का और मुफस्सिरीन का हमारा इजमा है कि हमें अंजील, इंजील बरनबास, इंजील बरनबास जो है इनके पास, जो पोप की लाइब्रेरी से मिली है, वहीं से ही हमारे मुफस्सिरीन ने ये लिया है, जो कि सूरह आल इमरान की आयत 54 के अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। यानी जो मैं डिटेल आपको पढ़ के सुनाऊंगी ये इंजील बरनबास से लिया गया है, हमारी अहादीस और कुरान में नहीं है। अब मैं इसकी रीडिंग करूंगी, वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, और जो चाहें तो आप लोग जरूर लिख लें अपने पास। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम उस वक्त एक बाग में रोपोश थे, जब, ठीक है, जब वाजिबुल कत्ल उनको करार दे दिया गया। अब ये वो पूरा जो है, अब ये अब आप इस तरह से है, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम उस वक्त एक बाग में रोपोश थे। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम उस बाग के अंदर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक्त इबादत में मशगूल थे, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी, 12 बाहर मौजूद थे। यानी हजरत ईसा कोठरी में है, बाहर की 12 हवारी बाहर मौजूद थे। उन 12 हवारियों में से एक हवारी, उसका नाम है जुडास एस्क्रियोट, जुडास एस्क्रियोट, उसको यहूदियों ने रिश्वत देकर इस बात पे राजी कर लिया था कि वो मखबरी करके हजरत ईसा को गिरफ्तार करवाए, ठीक है। वो 12 में से ही एक था जिसको उन्होंने रिश्वत देके
تیار کر لیا تھا اس وقت یہ. اچھا اس کو اردو میں بھی میں نے لکھ دیا یہودا اسکریوتی, ٹھیک ہے, اور انگلش میں جوڈاس اسکریوٹ ہے. وہاں سے چپکے سے نکل گیا, ٹھیک ہے نا, وہ جو 12 باہر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عیسیٰ اندر کوٹری میں عبادت کر رہے تھے, وہ چپکے سے وہاں سے نکلا اور جا کر رومی سپاہیوں کو لے آیا, ٹھیک ہے نا, تاکہ حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرا سکے. یہ رومی سپاہی تھے, یہ رومنس تھے سولجرز, اور کندیلیں ان کے ہاتھوں میں تھی, وہ کندیلیں لے کے پہنچ گئے. اس شخص نے, وہ جو یہودا ہے جوڈاس اسکریوٹ, اس شخص نے سپاہیوں سے کہا میں اندر جاؤں گا کوٹری میں, جس شخص کو میں کہوں گا اے میرے استاد, بس اسی کو تم پکڑ لینا, ٹھیک ہے, وہی مسیح ہے. رومیوں کو کیا پتا کہ اب مسیح علیہ السلام کون ہے. یہ شخص جیسے ہی کوٹری کے اندر داخل ہوا, اسی وقت کوٹری کی چھت پھٹی, 4 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو لے کے اوپر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر دی, وہ جو ہے جوڈاس اسکریوٹ, اس کی شکل تبدیل کر کے حضرت مسیح علیہ السلام والی شکل بنا دی. اب یہ گھبرا کے نکلا, تو دوسرے حواری جو 11 باہر تھے, انہوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا اے ہمارے استاد. یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اس کو قابو میں کر لیا. اصل میں یہی شخص ہے جو سولی چڑھا ہے, نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام. یہ تمام تفاصیل انجیل برنباس میں موجود ہیں, انجیل آف برنابس اس کو انگلش میں کہیں گے. تو یہ سارا ڈیٹیل ہمیں انہی سے ہی ملتا ہے, نصارہ میں سے, جو کہ اس آیت میں فٹ ہو جاتا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ہماری قرآن اور حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا. اب بہت اہم آیت ہے اگلی آیت, جو کہ آیت ہے 55. اب اس پر آتے ہیں. اچھا آیت 55 میں دیکھیں, جبکہ قالا, اللہ نے کہا, یا عیسیٰ, اے عیسیٰ, انی, بے شک میں, متوفیکا, پورا لینے والا ہوں تجھے, ورافعوکا, یعنی پہلا میں تجھے پورا لینے والا ہوں, ورافعوکا, تجھے اٹھانے والا ہوں, الیہ, اپنی طرف, ومطہرکا, اور پاک کرنے والا ہوں تجھے, من الذین, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی یہودیوں سے, وجعلوا, اور میں کرنے والا ہوں, الذین, ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعوکا, تیرا اتباع کیا, فوکا, ٹھیک ہے نا, تیرا اتباع کرنے والے حواری, ٹھیک ہے, وہ جنہوں نے تیرا اتباع کیا, فوکا, انہیں میں غالب رکھوں گا, الذین, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, یعنی یہودیوں نے, الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے, ثم, پھر الیہ, میری ہی طرف, مرجعہم, تمہارا لوٹ کر آنا ہے, فاحکم, پھر میں فیصلہ کروں گا, بینکم, تمہارے درمیان, فیما, ان باتوں میں, کنتم فیہ تختلفون, جن میں تم اختلاف کرتے تھے. یہ آپ لوگوں کو یاد آ جانا چاہیے. پھر سورہ بقرہ 213, وہ ہے ہی اختلاف کی آیت, کہ وہ نسل انسانی, وہی پیغام آ رہا ہے, وہی وحدانیت ہے, وہی دین اسلام ہے, پھر اختلاف کہاں ہو رہے ہیں, وہ اختلاف آج کیوں ہوئے, یہ سب ہم پھر جواب دیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اب اس آیت کے اہم حصے کی طرف. اچھا اس آیت کا اہم حصہ کون سا, اس کا متوفیکا. متوفیکا کو ضرور سرکل کریں. دیکھیں یہ وہی ورڈ ہے متوفیکا, جس پہ آج رائٹ ناؤ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا قادیانی طبقہ, احمدیہ طبقہ, وہ اس نے ایک اس لفظ کو, متوفیکا کو, یہی وہ لفظ ہے جس پہ اپنے غلط عقیدے کی بنیاد پر رکھا ہے کہ حضرت مسیح جو ہیں ان کی وفات ہو چکی. کلیئر ہو گیا, یہ آج ان کا عقیدہ ہے, جس پہ آج وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, اس ایک لفظ پہ انہوں نے اپنا غلط عقیدہ ہے, جن کی بنیاد پر ہے متوفیکا. لیکن ہم ایز اے مسلم, اب اس کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اسی لیے یہ پوری گرامیٹیکل ٹرم کے ساتھ میں نے یہ لکھا ہے تاکہ ہم اس لفظ کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیں, متوفیکا, جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں لے جانے والا ہوں, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, متوفیکا کا روٹ ورڈ ہے وفا. اچھا وفا اردو کا ورڈ ہے, وعدے وفا. وفا کیا ہوتا ہے, پورا کرنا. ہم کہتے ہیں نا وفا, وعدہ پورا کرو, وفا پورا کرنا. کلیئر ہو گیا. اب آگے آ جائیں, عربک گرامر کی طرف ہم آ جاتے ہیں. وفا یوفی توفیتا, ٹھیک ہے, اب یہ عربک ٹرم آ گئی, وفا یوفی توفیتا, کسی کو پورا دے دینا. ٹھیک ہے, کسی کو پورا دے دینا. میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں, یا آپ لوگوں کو یہ جو آیت کا اتنا یہ گرامیٹیکل ٹرم ہے نا, وفا یوفی توفیتا, کسی کو پورا دے دینا. سورہ آل عمران کی ہی 25ویں آیت میں آپ کو ابھی پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ, پھر کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے, لیومن, ایسے دن, لا ریبہ, نہیں ہے کوئی شک فیہ, اس میں, ووفیت, ابھی سورہ آل عمران 25 میں آپ لوگ اپنے طور پہ پڑھیں گے, ووفیت, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پورا بدلہ دیں گے.
یعنی وہی وفقیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو پورا پورا دے دینا، یعنی آپ اور میں یہاں جو اعمال کر رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. یہ میں نے پوری آیت پڑھ لی ہے. سورہ آل عمران کی 25ویں آیت میں ہی آپ لوگ غور کریں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں پورا پورا دیا جائے گا. ورڈ پورے پورے پہ غور کریں. اچھا اب پھر آگے آ جائیں. ٹھیک ہے، توفا یتوفا. اب یا لگنے سے کیا ہے؟ یتوفا کسی کو پورا پورا لے لینا. یتوفا جو ورڈ ہے یہ قرآن میں بار بار یوز ہوگا، 3 پوائنٹس میں یوز ہوگا. یہ میں نے 3 کیٹیگریز اسی لیے رکھی ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. یتوفا، یتوفا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پورا پورا لے لینا. اچھا اب یتوفا کے آگے 3 فارمز ہیں. یتوفا پہلے حصے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، دوسرے میں بھی یوز ہوا ہے، تیسرے میں بھی یوز ہوا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو قرآن کے ریفرنس سے بتاؤں گی تو آپ لوگوں کا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے تو میں نے لکھا ہے ہم یوز کرتے ہیں وفات کے لیے. ہم وفات کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں اس کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے نا، وفات. ٹھیک ہے نا، اس شخص کی وفات ہوئی تو کیا ہوا؟ مرنے والے کا جسم تو دنیا میں ہی رہ گیا نا، صرف جان چلی گئی. وفات کی کنڈیشن کیا ہے؟ حالانکہ ورڈ تو وہی یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس ورڈ کے اندر کیا ہوا؟ اس کا جسم دنیا میں رہ گیا، جان اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جب اوپر جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ روح ہوتی ہے ہماری خود شعوری ہوتی ہے. یہ جو روح، جو ہمارا شعور ہے وہ روح ہے. روح کا تعلق جو ہوتا ہے وہ خود شعوری سے ہوتا ہے. جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں نکل گئی. یہ وفات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا، جسے ہم وفات کہتے ہیں. جسم یہاں رہ جاتا ہے، روح اور جان اوپر چلی جاتی ہے. تو میں نے اس لیے ٹرائنگل بنایا ہے. جسم دنیا میں رہ گیا، جسم یہاں رہ گیا، روح اور جان اوپر چلی گئی. کلیئر ہو گیا یہ والا پورشن؟ یہ وفات والا ہے. اچھا پھر ہم جو سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم سوتے ہوئے دعا بھی کرتے ہیں نا رات کو، اللہم بسمک اموت واحیا. یہ نیند کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کے لیے سورہ زمر 42 کی میں نے آیت لکھی ہے. سورہ زمر آیت 42، اس کا ترجمہ دیکھیں. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، موت کے وقت، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. تو پھر اب سونے کا کیا معاملہ ہے؟ نیند کو کیسے موت کے ساتھ ترجی گئی ہے؟ دیکھیں پھر یہی ٹرائنگل جو ہے نا، جسم روح جان. اچھا جسم کے اندر روح ہوتی ہے اور جان ہوتی ہے. جب نیند آتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جسم یہی ہوتا ہے بستر پر، جان ہوتی ہے اس کے اندر. جان کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، جیسے مچھر نے کاٹا وہ ہوا، فوراً ہم جان ہوتی ہے. لیکن جو اس آیت میں ہے نا کہ نہیں مرا لیکن اس کی روح نیند میں قبض کر لی جاتی ہے. روح یعنی ہمارا جو شعور ہے نا وہ چلا جاتا ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ اتنی گہری نیند آتی ہے شعور، آوازیں نہیں آتی، وہ شعور چلا جاتا ہے. یعنی کہ نیند کے اندر جو کنڈیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جسم اور جان زمین دنیا میں ہی رہتا ہے، روح یعنی خود شعوری آتی ہے اور پھر وہ اللہ کے حکم سے واپس آتی ہے. اللہم بسمک اموت واحیا ہم پڑھ کے سوتے ہیں نا. تو یہ سورہ زمر 42 سے آپ کو نیند کی کنڈیشن میں بھی اپنی موت ہمیں پتہ چل گئی کہ جسم اور جان یہی رہتا ہے، روح چلی جاتی ہے. ٹرائنگل سمجھ آ گیا؟ اب آ جائیں یہاں متوفی کا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے. مکمل توفع جو ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان کا جسم، ان کی جان، ان کی روح تینوں سمیت جوں کا توں زندہ سلامت انہیں اٹھا لیا گیا ہے. یعنی اس ٹرائنگل کا جسم، جان اور روح تینوں سمیت. تو ہمارا عقیدہ اس بات پہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کی روح، ان کی جان، ان کا جسم سمیت اٹھا لیا گیا ہے. یہ ہے متوفی کا، کہ وہ جو ہے تمہیں میں لے جانے والا ہوں تینوں، اس میں جسم، روح اور جان تینوں چلی گئی. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا. اچھا اب یہی آیت ابھی کنٹینیو ہے ود دا بیک گراؤنڈ آف دا ہسٹری. یہ بہت ضروری ہے، اس آیت کو آپ لوگ سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں پورا پورا لینے والا ہوں، میں اٹھانے والا ہوں، پھر میں پاک کروں گا، پھر ان کافروں سے دور کروں گا، پھر یہ جو تیرے تباہ کرنے والے ہیں ان کو غالب رکھوں گا. اور کفروا الی یوم القیامہ، کفر کیا؟ قیامت تک کے لیے. اس کو ذہن میں رکھیں. یہ 55 آیت کا بیک گراؤنڈ بڑا ضروری ہے، اس میں سے آپ کو انشاءاللہ کافی سارا سمجھ آ جائے گا. میں وہیں سے شروع کروں گی جو ہم نے صحرائے سینا نہیں پڑھا، کہ صحرائے سینا میں جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے تو یوشع ابن نون کی سرکردگی میں چلتے ہیں نا، پھر وہ فلسطین فتح ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد کیا کیا؟ ایک حکومت کی بجائے 12 حکومتیں بنائی. آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا، یہ زوال تھا. اچھا پھر وہی والی بات آپ لوگوں نے ان کا دور خلافت بھی پڑھ لیا، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. اچھا اس میں یہ ٹیمپل تیار ہو گیا تھا جسے ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہ پھر آپ لوگوں کو اس کے بعد پھر ہم نے بخت نصر کا پڑھا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان پہ جو عذاب آیا وہ عراقی بادشاہ کی شکل میں آیا. بخت نصر نے آ کے ان کا ٹیمپل گرا دیا.
اور پورا کا پورا فلسطین ختم ہو گیا. آپ لوگ یاد کریں بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ 259 وہ جو حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دی گئی تھی, ٹھیک ہے نا, پھر حضرت عزیر کو جگایا گیا. اس میں انہوں نے دوبارہ پھر ایک ان کا ہوا. پھر کیا ہوا, یہ ٹیمپل بنا. انڈرسٹینڈ نا, پہلے وہ ٹیمپل بنا داؤد علیہ السلام نے بنایا, وہ تباہ ہو گیا. پھر وہ ٹیمپل حضرت عزیر کے دور میں دوبارہ بنا. یہ جو ٹیمپل سیکنڈ ٹائم بنا ہے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں, اسی ٹیمپل میں حضرت زکریا جو ہیں اب وہ چیف پریسٹ ہیں. پھر یہ زکریا علیہ السلام کا انہوں نے قتل کیا, انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا. انہوں نے اپنے لحاظ سے, اب ہم کہیں گے یہودی کیوں کیا انکار کرتا ہے, وہ اسی لیے تو یہود ہے, ورنہ بس آئی نہ ہو جائے. یہود انکار کرتا ہے حضرت عیسیٰ کا تو وہ یہود ہے. انہوں نے اپنے لحاظ سے سولی چڑھوایا ہے, لیکن اللہ نے ان کو پورا کا پورا اپنے پاس اٹھا لیا. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ کی جو عمر مبارک بتائی جاتی ہے وہ 33 یا 30, یہ دونوں ذہن میں رکھیں, آپ کو دونوں ملتی ہیں, یا تو وہ 30 سال کے ہیں یا 33 سال کے ہیں. ان کے اٹھائے جانے کے اسے رفع سماوی کہیں گے, آسمان سے اٹھائے جانے کے 40 سال بعد, تو 70 عیسوی. اب آپ اپنے اس میں آ جائیں, یہ جو ہمارا عیسوی کیلنڈر ہے, اب اپنے عیسوی کیلنڈر کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, ان کے اٹھائے جانے کے 40 سال بعد کیا بنا, 30 + 40 = 70 ہو گیا نا. اب 70 میں کیا ہو گیا, انہوں نے انہی رومیوں کے ہاتھوں سولی چڑھوایا تھا نا, اللہ نے انہی رومیوں کے ہاتھوں ہی ان کی پٹائی کروائی. یعنی یہودیوں کی پٹائی کس کے ہاتھوں کروائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رومی ٹائٹس, جنرل رومی ٹائٹس نے ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے, یہ عذاب کا کوڑا ان پر آیا. اب یہاں سے شروع کریں, ابھی اس ٹرائنگل کو روک دیں, یہ اوپر میں نے آپ لوگوں کی نالج کے لیے لکھا ہے. اب آپ یہیں پہ آ جائیں کہ ہیکل سلیمانی پہلی بار بنا, بخت نصر نے پورے یروشلم کو ختم کیا, 6 لاکھ کو قتل کیا, 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کے لے گیا. ٹھیک ہے, کہاں, بابل میں, جو آج کا عراق ہے, وہ ان کا کیپٹیوٹی پیریڈ ہے. پھر حضرت عزیر کے بعد دوبارہ فلسطین آباد ہوا, ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا گیا. کلیئر ہو گیا. اس کے بعد اسی ہیکل کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں, یہ اس وقت ہیکل کی آیات ہیں ساری, ٹھیک ہے, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی ہو گیا. ان کو جب اللہ نے اپنے پاس اٹھایا تو اس کے 40 سال بعد, یعنی 70 عیسوی آ گیا, تمام یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا گیا. یعنی اسی رومیوں کے ہاتھوں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کروایا تو اللہ نے انہی رومیوں کے ہاتھوں ان کی پٹائیاں کروائی. ان کی پٹائی کروا کے ان کو یہاں سے نکلوا دیا گیا, یعنی پورے فلسطین سے یہودی پاک کر دیے گئے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, ڈائسپورا, یعنی جو ان کا اوریجن تھا, آپ سوچیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسحاق سے چل رہا تھا, یہ یہاں سے نکال دیے گئے. ڈائسپورا کا مطلب دور انتشار, پوری دنیا میں پھیل گئے. ٹھیک ہے, اب یہ عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے, 400 سال اور گزر گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی 571, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 610 سے 632 23 سال دور نبوت. حضرت ابوبکر کا دور آ گیا, ٹھیک ہے نا, 2 سال. اس کے بعد آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. اس دور خلافت میں تو فتوحات شروع ہو گئی تھی نا مسلسل عرب, تو پھر یہ بہت فتوحات کا بڑا سلسلہ رہا. فتوحات کا سلسلہ کرتے کرتے جب یہ لوگ فلسطین پہنچے ہیں, یہ آپ لوگ یاد رکھیں, وہی رومن امپائر چل رہا ہے, وہی عیسائی چل رہی ہے, تو عیسائیوں کے پاس تھا نا. آپ کو زمانی ترتیب سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ تو عیسائیوں کے پاس تھا. جب یہ اسلامی فوجیں پہنچی ہیں تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, یہ فتح نہیں ہوا تھا, یہ سرنڈر, حوالے کر دیا گیا تھا. یعنی کہ عیسائیوں نے یہ خود حضرت عمر کے حوالے کر دیا تھا, یروشلم حوالے کر دیا گیا تھا حضرت عمر کو. ٹھیک ہے نا. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حوالے کر دیا گیا, انہوں نے اس یروشلم کو اوپن سٹی قرار دے دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہاں سب کی عبادت گاہیں موجود تھیں. ان کا ہیکل تھا جس کی آج ایک دیوار بچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہیکل ٹائٹس رومی نے ختم کیا تھا, جس کی ایک واحد دیوار جو آج بچی ہوئی ہے, جسے دیوار گریا کہتے ہیں, جو یہ رو رو کے وہاں دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا بیت المقدس بھی تھا اور ان کے چرچ بھی تھے عیسائیوں کے. تو حضرت عمر علیہ السلام, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اوپن سٹی قرار دے کے یہاں مسلمان, عیسائی اور یہودی سب کو الاؤڈ کر دیا کہ سب کی عبادت گاہیں یہاں سب آئیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. حضرت عمر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک, یعنی 1924, یعنی یہ پورا سلسلہ چلا 1924 تک, اس والے کانٹریکٹ اسپیکٹ آف عمر پر قائم ہو رہے سب لوگ, یعنی سلطنت عثمانیہ بھی اس پہ قائم رہے, اور یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے نا, یعنی یہودی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. حضرت عمر نے یہ کانٹریکٹ پہ یہاں پہ ہوا کہ یہاں صرف عبادت گاہ کے لیے آ سکتے ہیں, عبادت کریں اور یہاں جائیں. وہ کانٹریکٹ سلطنت عثمانیہ تک رہا, 1924 تک رہا, اس پہ عمل درآمد ہوا.
ٹھیک ہے. یہودیوں کو فلسطین میں عباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ یہودیوں نے عثمانی خلافہ جتنے تھے ان کو رشوتیں بھی پیش کی، لیکن ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. بالآخر ان یہودیوں نے ان عیسائیوں کے ساتھ، آپ کو بات سمجھ آئی؟ کہاں تو وہ عیسائیوں نے جب ہینڈ اوور کیا تب تو اتنی نفرت تھی کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ، یعنی یہ رہیں گے نہیں. لیکن ان حالات میں کہاں سے کہاں سچویشن بدلی کہ آج تو یہ ہم دوست دکھ رہے ہیں دونوں، آج تو دوستی والی حساب دکھ رہا ہے. اس ڈیوریشن میں وہ عیسائی جو کہ نہ انہوں نے سود حرام کیا، وہ تعلیمات پہ قائم تھے، تو وہ اپنی تعلیمات سے ہٹ گیا. آج پھر یہ ایک ہو گئے، یعنی کہ ان یہودیوں نے پھر کیا آخر ان عیسائیوں کے ساتھ مل کے خلافت عثمانیہ کو ختم کروایا. 1917 میں یہودیوں نے، یہ جو پھر برطانوی وزیر ہے برٹش کا، بالفور اس کا نام تھا، اس کے ذریعے بالفور ڈیکلیریشن منظور کروایا، اور جس میں ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ یہ واپس فلسطین جا کر آباد ہو سکتے ہیں. پھر وہاں پر یہ، اب آپ دیکھیں 1917 میں یہ ہوا، 1924 میں خلافت ختم ہوئی، بالآخر 2000 سال بھٹکنے کے بعد یہ 1948 میں دیکھیں پھر دوبارہ آج فلسطین پہنچ گئے ہیں. جو آج کی صورتحال ہے وہ پھر یہ ہے، یعنی اس پوری تاریخ میں دیکھیں، اس زمانی ترتیب میں جو آج کی صورتحال ہے وہ پھر یہ ہے. دیکھیں پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں یہودیوں کے، انہوں نے دنیا بھر کی پوری پالیٹکس، اقتدار، سب پہ یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. تعداد ان کی جسٹ ابھی بھی آپ لوگ چیک کریں تو یہ جسٹ 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن پوری دنیا کا پوری اکانومک جو ہے وہ آج دیکھیں ان کے کنٹرول میں ہے. یہ آیت اتنا حصہ سمجھ آیا؟ لیکن وہی والی بات، کیونکہ اب ان کا یہ جو میں نے یہ ٹرائنگل جو بنائے ہوئے ہیں، یہ ٹرائنگل کا جو لاسٹ پورشن ہے یہ وہ ہے. کہنے کو تو ابھی یہ پاور میں دکھ رہے ہیں، 1948 میں یہ پہنچ تو گئے 2000 سال بعد، لیکن اب حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے، کیونکہ وہ رسول بنا کے بھیجے گئے تھے ان یہودیوں کی طرف، تو پھر وہ آئیں گے تو ان کا خاتمہ ہوگا. تو یہ ساری پیشن گوئیاں بھی قرآن میں موجود ہیں، پچھلے تمام حالات بھی قرآن میں موجود ہیں، جس سے ہمیں یہ آیات کلیئر ہو جاتی. یہ 55 آیت کے لیے ضروری ہے کہ سارا بیک گراؤنڈ آپ لوگ آرام سے اس کو ریڈنگ کریں، اس کو سمجھیں. اور یہ جو میپ ہے اس کو بڑا، یہ میں نے کیوں اس لیے رکھا ہے، یہ میں نے اس لیے آپ لوگوں کو کلیئر کیا کہ جتنا دیکھیں شام کا ایریا ہے نا، اب آپ لوگ پتہ ہے پڑھیں گے تو لوگ وہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ شام کے ایریا میں، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ صرف 1932 میں یہ سعودی عرب تھا، اس سے پہلے اس کو نہیں کہا جاتا تھا، اس سے پہلے اس کو جزیرت العرب کہا جاتا تھا، شام کو شام عرب کہا جاتا تھا. یعنی یہ آج کا اردن، یہ جارڈن، لبنان، فلسطین، یہ سارے شام عرب کہلائے جاتے تھے، یہ ایک ایریا تھا پورا. تو اگر آپ لوگ کہیں پڑھے نا کہ جی حضرت عیسیٰ شام کے ایریا میں تھے، یہ تھے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہے، یہ پورا ایریا شام عرب کہلایا جاتا تھا. عراق کو عراق کے عرب کہا جاتا تھا، ایران کو ایران کہا جاتا تھا، اور سعودی عرب کو جزیرت العرب کہا جاتا تھا. یہ پوری تصویر اپنے ذہن میں رکھا کریں. یہ 1924 میں پھر جب خلافت ختم ہو گئی تو پھر وہ 55-56 اسلامی ممالک جو بن گئے. تو سوچیں یہ چھوٹا سا شام، چھوٹا سا سیریا، تھوڑا سا لبنان، یہ سارے ٹکڑے، اور فلسطین، یہ سب ٹکڑوں میں آ گئے. پھر یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا؟ یہ بہت ضروری ہے. 55 آیت یہ پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں، اور اس میں پچھلے بیک گراؤنڈ سارا موجود ہے. اب آ جائیں آیت نمبر 56 کی طرف. ٹھیک ہے، آیت نمبر 56. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس لیکن الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُم میں عذاب دوں گا انہیں، عذاباً عذاب، شدیداً شدید، فی الدنیا دنیا میں، بالآخرت آخرت میں بھی، وما اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِم پھر سرکل کریں. اب آپ نے اس کو پڑھ لیا نا، پورے قرآن میں اس کو سرکل کرتے چلے کہ اس کا گرامیٹیکل اس کے مطابق عربی اتنی واسٹ ہے کہ اس کا آپ کو ترجمہ سے آپ لوگ غلط ترجمہ ہم نہ کریں اردو والا، جی وفات ہو گئی ہے. یہ وَيُوَفِّيهِم تو اللہ انہیں پورا پورا دے گا، اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. ذالک نتلوہ یہ آیات ہم پڑھ کے سناتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی اللہ تعالیٰ سے کس نے سنی؟ جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل نے پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج ان سے یہ پھر ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں انہیں علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الآیاتی نشانیوں میں سے، و ذکر الحکیم حکمت والے ذکر میں سے، ان بے شک مثلا مثال عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے ہاں کا مثل آدم جیسی ہے. ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے تھے، حضرت عیسیٰ کے تو پھر وہ باپ نہیں تھے، ماں تو تھی نا.
اچھا یہاں پہ آپ کو ضرور میں بات کروں، یہاں آپ لوگ اس اختلاف کو دونوں کو ذہن میں رکھیں. اب ٹھیک ہے نا، میں نے بتایا کہ بھی عیسیٰ جو ہے وہ بن باپ کے ہیں. اب کیونکہ میں ڈاکٹر اسرار کا سارے پوائنٹس لکھ رہی ہوں، تو دیکھیں ان کی رائے کے مطابق ڈاکٹر اسرار کی، کہ ان کی والدہ کو حمل بھی ہوا حضرت مریم علیہ السلام کو، وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی رہے، ان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگوں کو بہت سارے مفسرین ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، تو واللہ عالم، ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا. یہ دونوں رائے ذہن میں رکھیں. ڈاکٹر سار کی رائے یہ ہے کہ ان کی ماں کو حمل بھی ہوا، وہ 9 ماہ رہے بھی، اور ان کی پیدائش بھی ہوئی. تو اس میں ہمیں نہیں پڑھنا، واللہ عالم. کہ اب زیادہ تر کی یہی رائے ہے کہ بھئی وہ 9 ماہ ہوئے. اور آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے ہیں. خلقہ، اللہ نے پیدا کیا اسے، من ترابن، مٹی سے، ثم قال، پھر کہا، لہو کن فیکون، تو ہو جا تو وہ ہو گیا. آپ کو اب تک کے ڈسکشن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی معجزاتی ہی لیے ہیں. حضرت یحییٰ کی پیدائش معجزانہ، آدم علیہ السلام معجزانہ، حضرت عیسیٰ معجزانہ. تو مثالیں بھی وہی ہیں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. الحق، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. فلا، لہٰذا نہ تکن، آپ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور یہ ساری دیکھیں مثالیں بتا دی گئی ہیں. ہمیں تو اس میں یس کہنا ہے، ختم. ٹھیک ہے نا. کوئی اختلاف نہیں کہ وہ جی بن باپ کے ہو گئے، ایسے ہو گئے، اٹھا لیے گئے. جب پتہ ہے اٹھا لیے گئے تو ہمارا ایمان ہے، وہ آئیں گے، ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو ہمیں شک کرنے والوں میں سے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 61، ہاں 61 اور 62 اور 63 تینوں ایک ہی ہیں. یہ وہ آیات ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں نہیں کہا تھا کہ یہ 9 ہجری کی آیات ہے. یعنی یہ اگلا جو پورشن ہے یہ 9 ہجری کا ہے. 9 ہجری کا جو پورشن ہے، اس سے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اپنے لحاظ سے آپ لوگ ذرا غور سے سن لیں کہ یہ جو پورشن ہے 61 62 63 والا، یہ 9 ہجری والا ہے. 9 ہجری میں یہ جو عرب کا علاقہ نیچے ابھی جو تصویر ہے اس میں یمن کا ایریا ہے، یمن میں نجران کا ایریا ہے. نجران کے پادری، ٹھیک ہے نا. پادری کا مطلب کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو عیسائی مذہب چل رہا تھا نا، تو اب پیشن گوئیاں ان کے پاس بھی موجود تھی کہ آخری نبی کی. تو نجران کے یعنی نصارہ کا 70 افراد پہ گروپ تھا جو بڑے بڑے پادریوں پہ مشتمل تھا، جس میں ابو الحارثہ کا نام آتا ہے پادری کا نام، اور کیا ہے ابن القمہ، عین لام کاف میم ہے ما، القمہ. یہ 2 بھائی ہیں جو کہ چلتے ہیں، جو بڑے بڑے پادری تھے. یہ مدینہ آتے ہیں، مدینہ آ کے یہ دعوت و تبلیغ کا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی آخر یہ کون سے نبی آئے ہیں، یہ پوچھنے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو اب آیات ہے وہ کیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ پہلے تو یہ آیات ان کو پڑھ کے سناؤ. یہ ساری حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیات پڑھو، ان کو سمجھاؤ. یہ نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کو مباہلے کی دعوت دو. میم بے الف با ہے لام بڑی، ٹھیک ہے نا. پہلے ان کو یہ آیات بتاؤ، یہ جتنی ہم نے پچھلے پڑھی ہیں، یہ ان کو سمجھاؤ. یہ نہیں سمجھنا چاہتے نا، پھر ان کو مباہلے کی دعوت دو. تو آپ لوگ مباہلہ پہلے ہی سمجھ لیں. مباہلہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اوپوننٹ جو ہے، مخالف ہے، وہ آپ کی بات سمجھ چکا ہے لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. مباہلہ کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا ڈسکشن ہوا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ میری بات سمجھ گیا، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے ان کو سمجھاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، یہ نہیں سمجھنا چاہ رہے، پھر ان کو مباہلے کی دعوت دے دو. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مباہلہ کس کو کہتے ہیں. اب یہ آیات پڑھیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 61، فمن، پھر جو کوئی حاجکا جھگڑا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی ہی اس عیسیٰ کے بارے میں، من بعدی اس کے بعد کے، ما جاءکا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، فقل تو آپ کہیں، تعالو تو تم آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تمہارے بیٹوں کو. ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ. ونساءنا اپنی عورتوں کو، ونساءکم تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور ہم اپنی جانوں کو، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم اللہ سے گڑگڑائیں گے. تو مباہلہ کی کیا ہے، یہ گڑگڑائیں گے. فنجعل ہم ڈال دیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں کو. تو مباہلے کی دعوت کیا ہوگی کہ اینڈ میں سمجھنے کے باوجود اب ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم جھوٹوں پہ، اب جو ہم میں سے جھوٹا ہے نا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. سمجھ آ گیا آپ کو. اور یہ جو ہے نا ہمارے بیٹے تمہارے بیٹے، ہماری بیویاں، ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، اس میں ڈیٹیل میں آتا ہے. اس میں حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین وہ لوگ بھی ہیں، اور ادھر سے وہ نجران کا پادریوں کا گروپ ہے. حتیٰ کہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو مباہلہ ہوا تھا، اس میں یہ جو
آئے تھے نا نصارہ کا گروپ، 70 کا نصارہ کا گروپ آیا تھا، انہوں نے یہ تقریر بھی کی تھی، چھوٹی سی یہ تقریر تھی کہ اے گروہ نصارہ تم یقیناً دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ حضرت مسیح کے متعلق جو انہوں نے یہ آیات پڑھی ہیں، جو آج کی ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں 31-32 جو آیات ہیں، حضرت مسیح کے متعلق جو انہوں نے صاف صاف فیصلہ کن باتیں کہی ہیں، تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، کچھ بعید نہیں کہ یہ وہی نبی ہوں، بس ایک نبی سے مباہلہ و ملعنہ کرنے کا نتیجہ کسی قوم میں حق کا یہی نکل سکتا ہے کہ اس کا چھوٹا بڑا ہلاکت یا عذاب الہی سے بچ نہ سکے گا، اور پیغمبر کی لعنت کا اثر نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ سارے عرب سے لڑائی مول لینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر جزیہ دیا، یعنی ٹیکس دیا، قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ تو آپ نے عیسائیوں کا یہ دیکھ لیا کہ وہ آئے، وہ سمجھ گئے، اس کے باوجود پھر یہ مباہلے کی دعوت دی گئی تو وہ صلح کر کے واپس چلے گئے، کیونکہ وہ جان چکے تھے۔ اور دیکھیں آپ نے اس تقریر سے سن لیا ہوگا کہ وہ جان چکے تھے کہ جب ان کے خلاف کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ آیت 62، اِنَّ بے شک حاذَا لَہُوَ، سوری اِنَّ بے شک حاذَا لَہُوَ، یہی ہے قصص بیان، حق کا سچا، یعنی یہ ہر آیت اس وقت ہم نے حق پڑھی ہے، سچا بیان ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وَإِنَّ بے شک اللہ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی ہے خوب غالب نہایت حکمت والا۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، پھر بھی وہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ یہ آپ لوگوں کو پورشن کلیئر ہو گیا کہ 9 ہجری میں یہ آیات نازل ہوئی، یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی، اس کے باوجود وہی چودراہٹ، وہی سرداریاں جن کی وجہ سے دیکھیں انسان خسارہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کا خسارہ اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی معاملہ تھا کہ یہ پہچان چکے تھے، اس کے باوجود یہ مباہلہ کیا گیا اور یہ صلح کر کے واپس چلے گئے، جبکہ یہ جان چکے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری تمام وہ نشانیاں موجود ہیں جو کہ ہمیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔